پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. ہمارے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں, فرمایا کرتے تھے, قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ پنجابی میں کرتے تھے, شاعر تھے نا, فرماتے تھے نماز بھی نیتی جاننے ہو, ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو. السلام علیکم دوستو, اس بیان کو پورا ضرور سنیں. مطلب نماز بھی پڑھتے ہو, جھوٹ بھی ان کے متعلق سے بیان ہے, نماز بھی پڑھتے ہو, بےایمانی بھی کرتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, زنا بھی کرتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, شراب بھی پیتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, دوسرے کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے بھی دیکھتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, زنا کا ارادہ بھی. یہ کیا تماشا کرتے ہو بھائی؟ یہ تم نماز نہیں پڑھتے, تم بے ایمانی کرتے ہو. مسجد بنائی, یہاں بھی مسجد ہے نا, بہت ساری مسجدیں. ہاں اب پتہ نہیں کوئی اچھی ہو گئی ہو, صاف ستھری. 10-15 سال پہلے حالات زیادہ خراب تھے, اب صحیح ہو گئی. استنجا خانوں کو تالا لگا ہوا ابھی بھی نہیں. مسجد کیوں بنائی؟ کیا نام ہے تمہارا؟ مسجد کیوں بنائی؟ بھائی نے کہا عبادت کرنے کے لیے, ادھر ایک میاں صاحب نے کہا نماز پڑھنے کے لیے, انہوں نے کہا مسجد اللہ کا. اچھا اب پھر نہیں پوچھتے. اب اسی لیے تو کہہ رہا, وہ کہاوت ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی. کیا تنخواہ دو مولوی کو تم لوگ؟ 8,000 10,000 دو. مزدور کی دیہاڑی کیا ہے روز کی پتہ ہے؟ 600 روپیہ. تو دیہاڑی کے حساب بھی نہیں دے پا رہے. تھوڑا سا پانی لے لو چلو پر, بس کوشش کرو, دیکھو اس میں ڈوبا جا سکتا نہیں. بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں. اسلام کو تو جان ہی نہیں رہے ہم, تو بس اب اس اسلام کا استعمال کرنے لگے ہیں. استعمال کرنے لگے ہم لوگ اسلام کا, اس سے کھیلنے لگے. نعوذ باللہ. قرآن نے کہا اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اچھے انسان نہیں نہ بنے اور تم نے اللہ کے دین کی طرفداری نہیں کی تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے. کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. فَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. فرمایا دین تو ہم پھر کسی اور کو دے دیں گے, تمہاری کتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہمارے میں تو تڑی بہت ہے جی. اجی ہم خان صاحب ہیں, امراؤ صاحب ہیں, ملک صاحب ہیں, انصاری صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا, تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جو ان سے مرضی صاحب. مسجد کیوں بنائی؟ دیکھو میں آپ سے چھوٹی چھوٹی عام باتیں پوچھ رہا ہوں. اب آپ اندازہ لگاؤ ہم اسلام سے کتنا دور ہیں. ہم نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا, اپنے نبی علیہ السلام سے ہی نہیں پوچھا یا رسول اللہ مسجد کیوں بنائی ہے. اگر پوچھتے اللہ کے نبی سے, امام بخاری, امام ابو داؤد, امام نسائی, صاحب طبقات, کتنے ہی ہمارے اکابر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تک پہنچاتے ہیں. انہوں نے بتا دینا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا مسجد بناؤ, کیوں مسجد بنائے یا رسول اللہ؟ فرمایا تاکہ اب نماز تو گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں. نہیں بھائی او بولو, گھر میں نماز ہو جاتی ہے, راستے میں ہو جاتی ہے, چوراہے میں جب کوئی ہوٹل پہ بندہ کھانا کھانے جائے, نماز کے وقت ہو وہاں بھی کہیں ایک طرف کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں نہیں لوگ. تو جب نماز گھر میں ہو سکتی تھی تو اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگایا؟ اچھا ان نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی. کون سی جی؟ تو تہجد کے لیے مسجد چاہیے, اذان, امام. تو یہ 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگا بھائی؟ اللہ کے نبی سے اگر پوچھتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد اس لیے تاکہ تم سب اکٹھے ہو کر نماز پڑھو. صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنائی. کس لیے مسجد بنائی؟ اکٹھے ہو کے. پھر پوچھا یا رسول اللہ اکٹھے کیسے ہونا ہے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے. یا رسول اللہ کندھے سے کندھا کیسے؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں. اب پتہ یہ لگا کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے, تو ابھی نماز اپنی معراج تک نہیں پہنچی.
जमात अपने मकसद तक नहीं पहुंची। ये इसलिए नमाज जमात से अदा करवा रहे हैं क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि अगर मुफ्ती मूसा नहीं आए तो सुबह को अब्दुर्रहमान घर पे जाकर पूछ ले क्या बात हो गई, खैरियत है, परेशान होंगे तो दुख दर्द में साथ देंगे, अगर परेशानी होगी तो उसके साथ चल के जाएंगे। ये इसलिए जमात कायम की थी ताकि तुम अपनी खुशियां, अपने गम, अपनी परेशानियां एक दूसरे के साथ बांट सको, एक दूसरे का सहारा बनो, ताकि तुम मस्जिद में हो और कोई तुमसे हाथ फैलाने आ जाए, कोई तुमसे खाना मांगे, कोई कपड़ा मांगे, कोई अपनी मदद के लिए तुमसे आवाज लगाए तो तुम सब भाई उसकी मदद के लिए जाओ। अगर कोई गैर मुस्लिम भी आकर तुम्हारी मस्जिद में तुमसे मदद का तलबगार हो, तुम अपने उस भाई की मदद के लिए चले जाओ। हमें तो पता ही नहीं कि मस्जिद बनाई क्यों है, हम तो कहते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए बनाई। कितनी दूर हैं हम लोग इस्लाम से, कैसी कैसी बातें करते हैं हम लोग। वो बातें करते हैं आसमान से नीचे, जमीन से ऊपर, जिनका हमें अभी कोई लेना देना ही नहीं है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं सुनो। जब इस्लाम में नमाज नहीं आई थी, रोजा नहीं आया था, हज नहीं आया था, जब ज़कात फर्ज नहीं हुई थी, जब अभी दाढ़ी का हुक्म नहीं आया था, जब बहुत सी नेकियां भी नहीं आई थी, तो सिर्फ हमारी एक माँ मुसलमान हुई थी, उनका नाम है अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला। और सबसे बड़े मुसलमान कौन भाई, कौन है सबसे बड़ा मुसलमान पता है? ये भी नहीं पता? तनख्वाह बढ़ा दोगे नहीं? ये भी नहीं पता सबसे बड़ा मुसलमान कौन है? खुदा की कसम, अपने औलमा के पास उनकी चाकरी करना सीख लो। अगर दीन को बचाना है, अगर दीन को बचाना है तो अपने औलमा का एहतराम करना सीख लो, उनके पास चले जाओ, रसूलुल्लाह को पढ़ो, रसूलुल्लाह के दीवानों को पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो। अगर यही हालत रही जो अब है तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम कल तक दीन के ऊपर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। सबसे बड़े मुसलमान का नाम वो है कि 1,24,000 सहाबा की मौजूदगी में रसूलुल्लाह ने अपने सामने अगर किसी को अपने मुसल्ले पर इमामत के लिए खड़ा किया तो वो अबू बकर है। जो बचपन के दोस्त, जो जवानी के दोस्त, जो हिजरत के दोस्त, जो बदर के दोस्त, जो ओहद के दोस्त, जो खंदक के दोस्त, और जो अब रोज़े रसूल पर भी साथ में रसूलुल्लाह के आराम फरमा रहे हैं। अम्मी खतीजा मुसलमान हुई, सबसे बड़े मुसलमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। क्या समझे? और गुलामों में सैयदना बिलाले हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए, और बच्चों में सबसे पहले हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मुसलमान हुए। अब नबी अलैहिस्सलाम से इन लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह, ए प्यारी सूरत वाले, ए इमामुल अंबिया, आपको माना, आपके रब को माना, करना क्या है? अभी नमाज तो फर्ज नहीं हुई, रोजे नहीं आए, हज नहीं आया, ज़कात नहीं आई। नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का मकसद बयान कर दिया। फरमाया, अबू बकर, जिस बंदे ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब जिसने अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया, जिसने अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया, फरमाया उस पे लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा अता कर दे। ये मकसद है नबी अलैहिस्सलाम का कि तमाम कायनात के लोगों को रसूलुल्लाह ने बराबरी का दर्जा। अब मुसलमान है ना, रसूलुल्लाह ने हमें समझाया है। क्या समझाया? कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे गले मिलेगा तो जायज है, अगर हम उसके बर्तन में खाना खाएंगे तो जायज है, अगर हम उसके साथ मामला करेंगे तो जायज है। रसूलुल्लाह ने हमें ये समझाया कि गोरा काले पर, काला गोरे पर, अमीर गरीब पर कोई अहमियत
نہیں رکھتا. یہ مقصد اسلام ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے پہ لازمی ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کے ساتھ برابری کا درجہ کرے, ان کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھے. دیکھو کتنا آسان ہے, اور ہم اس کے بارے میں ہم نہیں اطلاع رکھتے بھی. اسلام تو نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں ہی بیان کیا. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اس بات کو دنیا کے سامنے کھول کے بیان کیا. سیدنا بلال غلام تھے, فرمایا یہ تو آج سے ابو بکر کے بھائی ہیں, ابو بکر تو شہزادے ہیں. مسجد میں جاتے ہو, کبھی کچھ سیکھتے ہو مسجد سے؟ جب نماز ہوگی ابھی فجر کی, امام صاحب جب کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے اور پیچھے صفیں بن جائیں گی, مؤذن تکبیر کہے گا, وہ نیت باندھیں گے, اور نیت باندھنے کے اگر 5 منٹ بعد 2-4 صفیں بند جائے اور مسجد کے پردھان جی آئیں تو ان کو کہاں پہ جگہ ملے گی؟ اور بولو کہاں جگہ ملے گی؟ پیچھے ملے گی. اگر 2-4 رکعت ہو گئی, صحن تک لوگ پہنچ گئے, ودھائک جی دیر سے آئے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور اگر اور جمعے کا دن ہوا اور صفیں دروازے تک آ گئیں, کوئی مسلمان وزیر نماز پڑھنے آ جائے تو کہاں جگہ ملے گی؟ اس سے پیچھے. اور اگر اور اس کو دیر ہو گئی اور پھر کوئی بہت طاقتور مسلمان آ جائے تو اس کو کہاں؟ جہاں مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں وہ اس جگہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا, کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے. یہ مسجد کی خوبصورتی ہے کہ یہاں کسی کو کسی کے اوپر عزاداری حاصل نہیں. یہ مسجد کی خوبصورتی ہے کہ یہاں امیر غریب گورا کالا اپنے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی اس کو پھلانگ کے آگے نہیں جائے گا. ہم نے تو مسجد کی اس خوبصورتی کو کبھی محسوس نہیں کیا. مسجد تو ماں کی طرح ہوتی ہے. جب کوئی تڑپتا ہے, گھر سے پریشان ہوتا ہے, وہ مسجد میں آتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ 2 نفل نماز پڑھ کے اپنا دکھ اپنے رب کو سناؤں گا. اتنی دیر میں پیچھے سے متولی آ جاتا ہے کمبخت, وہ کہتا پنکھا نہیں چلے گا بنا نماز کے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مسجد بھی کیوں بنائی, نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, روزہ کیوں رکھتے ہیں. کیا اللہ نے ہمیں بھوکا رکھنا تھا؟ نہیں. فرمایا تاکہ بھوکے جب تم ہو تو تمہیں ایسا لگے کہ میں کچھ الگ کر رہا ہوں. اچھا الگ کیا کرتے ہو؟ فرمایا اب تم دیکھتے ہو نا جب کسی کو عورت کی طرف تو آنکھیں جھکا لیتے ہو کیونکہ تم نے روزہ رکھا ہے, اسی لیے تو بھوکا رکھا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم نے آج اچھے کام کرنے ہیں. اگر کسی پہ غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہو, اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے درگزر کر دیتے ہو, اگر کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کو دے کے واپس کرتے ہو. اسلام نے تو ایک ایک قدم پر اپنے چاہنے والوں کو ایک آئیڈیل انسان بنانے کی کوشش کی ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے